الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلی اللہ علیہ وسلم كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ میرے محترم بزرگ و دوستو، ابھی میں آپ لوگوں کے سامنے کچھ باتیں بیان کرنے کی کوشش کروں گا، آپ لوگ اسے باغور سماعت فرمائیں گے۔ میرے محترم بزرگ و دوستو، میں پورے ہندوستان کے مسلمانوں سے یہ بات کہہ دینا چاہتا ہوں کہ آج اگر کوئی لڑکا شادی کرتا ہے تو میں اس لڑکے سے اس لڑکے کے باپ سے میں یہ کہہ دینا چاہتا ہوں کہ اگر آپ اپنے لڑکے کی شادی کرتے ہیں تو آپ جہیز کسی سے مت لیجیے، کیونکہ جہیز ہمارے معاشرے کے اندر ایک ناسور بن چکا ہے، جہیز کا ایک رواج بن چکا ہے، جہیز کا ایک فتنہ بن چکا ہے۔ میرے محترم بزرگ و دوستو، اس جہیز کو مٹانے کے لیے، اس اصلاح معاشرہ سے مٹانے کے لیے، اس برائیوں کو مٹانے کے لیے میرے محترم بزرگ و دوستو، آپ لوگوں کو بہت کوششیں کرنی ہوگی، بہت خاصیتیں کرنی ہوگی، تب جا کر یہ برائی مٹ سکتی ہے۔ میرے محترم بزرگ و دوستو، اگر کوئی انسان اپنے بیٹے کے نام پر جہیز لیتا ہے تو اس کے لیے یہ جہیز ناجائز ہے، اس کے لیے اس کو پتہ نہیں ہے کہ اس کا والد کہاں سے روپیہ کما کر کے لاتا ہے، اوپر سے وہ اپنی بیٹی کو بھی دے رہا ہے، اوپر سے وہ جہیز مانگ رہا ہے اور یہ کہتا ہے، رشتہ طے ہونے سے پہلے یہ کہتا ہے کہ میں آپ سے جہیز لوں گا، اتنا جہیز لوں گا، حالانکہ جہیز ہمارے اسلامی معاشرے کے اندر جہیز جائز نہیں ہے۔ میرے محترم بزرگ دوستو، اگر کوئی لڑکا شادی کرتا ہے تو میں اس سے یہ کہہ دینا چاہتا ہوں، آپ 1 روپیہ بھی جہیز نہ لیں، کیونکہ اگر آپ جہیز لیں گے تو اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن آپ سے اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا اور آپ کو اس سوال کا جواب دینا ہوگا۔ اگر آپ اس سوال کا جواب نہیں دیں گے تو آپ کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ میرے محترم بزرگ دوستو، آپ لوگ نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، صدقہ ادا کرتے ہیں، انفاق فی سبیل اللہ یعنی اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، پھر بھی آپ مسلمان بھائیو آپ جہیز لے رہے ہیں، تو یہ سب کرنے سے، ایک نیک اعمال کرنے سے کیا فائدہ؟ جب تم جہیز لے رہے ہو، تم حرام کام کر رہے ہو، تم اس حرام کام کو چھوڑ دو۔ ہمارے معاشرے کے اندر یہ جہیز ناجائز ہے، بالکل ناجائز ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم شادی کرو تو تم 1 روپیہ بھی کسی سے جہیز نہ لو، اگر وہ خوشی سے دے دے تو تم لے لو، ورنہ کر دو کہ ہمیں جہیز نہیں چاہیے، ہم ایسے ہی شادی کرتے ہیں۔ میرے محترم بزرگ دوستو، اگر کسی شخص نے اپنے لڑکے کا شادی کیا اور وہ اپنے لڑکے کے نام پر جہیز مانگ رہا ہے، وہ جہیز لے رہا ہے، اور ایک محتاج آدمی ہے جو اللہ کے نام پر بھیک مانگ رہا ہے، وہ اللہ کی محتاج ہے اور وہ اللہ سے بھیک مانگ رہا ہے، تو آپ بتا دیجئے جو لڑکے کے نام پر جہیز لے رہا ہے وہ انٹرنیشنل بھکاری ہے، یا جو اللہ کے نام پر بھیک مانگ رہا ہے وہ انٹرنیشنل بھکاری ہے۔ آپ ان دونوں میں خود ہی فیصلہ کر لیجئے کہ ان دونوں میں کون انٹرنیشنل بھکاری ہے۔